اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خوش آمدید خدا کو کیوں مانے آڈیو بک کے تیسرے حصے میں۔ ہر عظیم سفر ایک سوال سے شروع ہوتا ہے اور ہر درست جواب انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان نے ہمیشہ یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے۔ مختلف تہذیبوں اور مذاہب نے اس سوال کا جواب اپنے اپنے انداز میں دیا، لیکن کیا ان تمام تصورات میں کوئی مشترک حقیقت موجود ہے؟ اور خدا کا سب سے واضح اور جامع تصور کس مذہب نے پیش کیا ہے؟ آئیے عقل، تحقیق اور تاریخی شواہد کی روشنی میں مختلف مذاہب میں تصور خدا کا جائزہ لیتے ہیں۔ جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں، ان تمام کا مطالعہ کیا جائے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ کسی ایک مذہب نے بھی اس تصور کا کبھی انکار نہیں کیا کہ کوئی اونچی اور بلند ذات ہے جس نے سب کو تخلیق کیا ہے۔ ڈیوائن ریئلٹی کا تصور ہر ایک مذہبی دستاویز میں موجود ہے، مگر کسی نے اسے کئی صورتوں میں تقسیم کر دیا ہے تو کسی نے توحید کہہ کر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں بدھ مت یعنی بدھزم کا۔ اس مذہب میں خدا کا ایک تصور واضح ہے اور ایک تصور واضح نہیں ہے۔ واضح تصور کے مطابق کوئی ایک ڈیوائن ریئلٹی ضرور موجود ہے، یعنی ایک ایسی حقیقت ضرور ہے جو ہماری خالق ہے اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والے ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ کیا اسے جانا جا سکتا ہے؟ ان سب تصورات میں کوئی کلیئرٹی نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح سے ہندو مت یعنی ہندوازم، اس مذہب میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ایک روحانی قوت ہے جو اس کائنات کو بنانے اور چلانے والی ہے، لیکن وہ اس قوت کو اور اس روحانی شناخت کو بہت سی صورتوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اور آخر پر ابراہیمی مذاہب یعنی ابراہیمک ریلیجن۔ ابراہیمی مذاہب میں یہودیت، مسیحیت اور اسلام موجود ہے۔ ان تینوں مذاہب کے اندر اور پھر خصوصیت کے ساتھ اسلام میں تصور خدا کو کلیئرٹی عطا فرمائی گئی ہے۔ وہ روحانی قوت جو اس پوری دنیا کو بنانے والی اور چلانے والی ہے، وہ بلا شبہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان مذاہب میں باور کروایا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہر شے کی عالم ذات ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس کی صفاتی ذات کیسی ہے، اس کی قدرت کا معیار کیا ہے۔ ان تمام چیزوں پر واضحیت ان مذاہب نے عطا کی۔ انسان کی فکری تاریخ۔ آج جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس کو وجود میں آئے کھرب سال ہو چکے ہیں، اور انسان کی فکری تاریخ کا دستاویزی ریکارڈ بھی تقریباً 40,000 سال پرانا ہے۔ اور اگر صرف ان معروف مذاہب کا ہی شمار کر لیا جائے جو انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں میسر آئے، تو ان کا دستاویزی ریکارڈ بھی کوئی 10,000 سال پرانا ہے۔ 40,000 سال پہلے بھی جو دنیا میں اقوام بستی تھی، ان میں سے ایک قوم آسٹریلیا کے براعظم میں بستی ہے جنہیں ایبروجینز کہا جاتا ہے۔ اگر ان کے مذہب کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں بھی اپنے انداز میں ڈیوائن ریئلٹی کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہندو مت یعنی ہندو مذہب 5,000 سال پرانا مذہب، ان کے ہاں بھی وجود خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ ہندو مذہب کی سب سے پرانی اور معروف جو 4 کتابیں ہیں جنہیں وید کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک کتاب کا نام رگ وید ہے۔ یہ پورا وید خدا کے وجود اور اس کی حقانیت پر مبنی ہے۔ ان میں سے ایک کتاب کا نام یجر وید ہے، جس کا معنی ہے خوف خدا، اور یہ پوری کتاب خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے طریقوں پر مبنی ہے۔ بدھ مت یعنی بدھ مذہب 2500 سال پرانا مذہب، ان کے ہاں بھی وجود خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ عیسائیت 2000 سال پرانا مذہب، ان کے ہاں بھی وجود خدا کا تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام کا ظہور 1400 سال پہلے ہوا اور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں توحید کا درس دیا۔ 40,000 سال سے لے کر آج تک جتنی بھی انسان کی فکری تاریخ کا دستاویزی ریکارڈ ہے، ان میں سے کبھی کسی ایک مذہب نے بھی خدا کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے
اور رد ہے ہر اس سوچ کی کہ خدا نہیں ہے، مذہب کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ 40,000 سال کی تاریخ جو انسان کے پاس دستاویزات کی شکل میں موجود ہے اس سوچ کی نفی کرتی ہے۔ ان دستاویزات میں جہاں خدا کے وجود کا اقرار کیا گیا وہاں اسے ڈھونڈنے کی جستجو بھی کی گئی۔ ان تمام مذاہب کے اندر دو تصور ہمیشہ سے معزز رہے ہیں، ایک یہ تصور کہ خدا ہے، اس کا انکار ممکن نہیں، اور دوسرا تصور یہ کہ خدا کے قرب کا حصول ہماری زندگیوں کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر وجود خدا کا تصور صرف آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے توحید اور تصوف کی صورت میں دیا ہوتا تو انسان کی فکری تاریخ کے 40,000 سال پرانے دستاویزاتی ریکارڈ میں وجود خدا کا تصور دیکھنے کو نہ ملتا۔ جب سے انسان نے ہوش لیا ہے اسے مختلف انداز میں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ اس دنیا کو بنانے اور چلانے والا خدا ہے جس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اسلام نے بھی قرآن پاک میں موجود اللہ کے ارشادات کے ذریعے اعلاناً اسلام کو یہی سبق دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت میں ارشاد فرمایا، فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعہ کے لیے چلو پھرو، پھر دیکھو یعنی غور و تحقیق کرو کہ اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھا کر ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہوا نشو نما دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ فلسفیانہ دلیل: کسی بھی نئے خیال کو مین سٹریم پہلے سے چلے آنے والے خیالات اور سوچ میں داخل کرنے کے لیے زور لگایا جاتا ہے، اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، برین واشنگ کی جاتی ہے، مالی امداد کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہو اس کے لیے زور نہیں لگایا جاتا۔ موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ کس سوچ کو داخل کرنے کے لیے زور لگایا جا رہا ہے اور کون سا بنیادی دہرہ ہے جو اپنی رفتار سے خود ہی چلتا آ رہا ہے۔ بنیادی دہرہ وہ اعتقاد ہے جو پچھلے 40,000 سال سے چلتا آ رہا ہے، خدا کی ذات موجود ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، اس کائناتی نظام کو چلا رہا ہے اور ہماری زندگیوں کا مقصد اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اور جو کچھ اس کے سوا پچھلے 200-300 سال میں وجود میں آیا وہ ایک نیا فتنہ ہے جسے زور لگا کر، پیسہ خرچ کر کے، سیاسی قوت استعمال کر کے لوگوں کے اذہان میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ دلیل خود تردید ہے اس سوچ کے لیے جو اللہ کے وجود کا اور مذہب کی ضرورت کا انکار کرتی ہے۔ 2500 سال پہلے گوتم بدھ جو کہ بدھ مت کے بانی ہیں اپنی زندگی کا بیشتر وقت جنگلوں میں، بیابانوں میں تزکیے نفس اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے رہبانیت میں گزارتے تھے۔ بات یہ نہیں کہ وہ طریقہ جات غلط تھے یا صحیح، بلکہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں دلیل ہے اس نظریے کی ابتدا سے ہی خدا کی کچھ نہ کچھ تلاش تھی۔ لوگوں میں یہ احساس تھا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے سوا بھی کچھ ہے جس کی طرف ہم نے سفر کرنا ہے، جس کی حقیقت کو جاننا ہے اور جس کے قرب کا حصول درکار ہے۔ پچھلے حصوں میں ہم نے خدا کے وجود کے عقلی دلائل اور مختلف مذاہب میں خدا کے تصور پر گفتگو کی۔ اب ہم ایک دلچسپ سائنسی نظریے کا جائزہ لیتے ہیں جسے دی گاڈ جین کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسان کے اندر خدا کو ماننے یا روحانیت کی طرف مائل ہونے کا کوئی جینیٹک سبب بھی موجود ہے؟ جینیٹکس وہ علم ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری جسمانی اور بعض ذہنی خصوصیات والدین سے جینز کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں۔ جینز ڈی این اے کے چھوٹے حصے ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کی بہت سی خصوصیات کا تعین کرتے ہیں۔ 2004 میں جینیٹک سائنسز کے ایک معروف سائنسدان ڈین ہیمر نے ایک کتاب لکھی جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہر ڈی این اے میں جو جینز پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک ایسا وراثتی جین ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور کسی میوٹیشن کے ذریعے پیدا نہیں ہوا۔ اس نے اسے گاڈ جین قرار دیا جسے جینیٹکس کی زبان میں VMAT2 کہتے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے اس کے مطابق ہر انسان کے ڈی این اے میں پہلے سے ایک جین موجود ہے جو اس کا وراثتی جین ہے، اور اس جین کا بنیادی مقصد ہی انسین ریئلٹی روحانیت پر اس کے اعتقاد کو پختہ کرنا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ڈی این اے میں اس بات کی جستجو پہلے ہی اس جین کے ذریعے رکھ دی ہے۔ ساری زندگی جب تک ایک انسان اپنے مالک کی حقیقی کی تلاش میں کامیاب نہ ہو جائے اسے اپنی زندگی میں خالی پن محسوس ہوتا رہتا ہے۔ خلاصہ کلام یوں جاننے کو ملا کہ اس دنیا میں انسان کی رشد و ہدایت کے تین ذرائع موجود ہیں۔ باہر کی جانب سے انسان کی ہدایت کا ذریعہ قرآن پاک اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو بنایا۔ پھر اس ہدایت کا محافظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح کو بنایا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے انسان کے مادی جسم کے اندر ایک گاڈ جین رکھ دیا جس کا مقصد ہی انسان کو یاد کرواتے رہنا ہے کہ ایمان لاؤ اس خالق کی طرف جس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ساری زندگی جب تک ایک انسان اپنے مالک کی حقیقی کی تلاش میں کامیاب نہ ہو جائے اسے اپنی زندگی میں خالی پن محسوس ہوتا رہے گا۔ اب اگر کوئی دہریہ یا لا مذہب یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا یا میں کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا تو حقیقت میں وہ اپنی بنیادی اور فطری ساخت کے بھی خلاف جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جدیدیت کا نام دہریت نہیں بلکہ یہ نظریہ ایک ذہنی مرض کے سوا اور کچھ نہیں۔ اگر آپ کو خدا کو کیوں مانے آڈیو بک کا یہ حصہ مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ اس آڈیو بک کی آئندہ تمام کلپس آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اپنی رائے اور سوالات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔